اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 4 ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل، اور ایپیسوڈ نمبر 22۔ صاف دلی کے بغیر متقی نظر آنا دوغلاپن ہے۔ ایک مومن کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت اور سیدھے راستے پر چلنے میں بڑی رکاوٹ زندگی کی وہ ترغیبات ہوتی ہیں جو اسے دوسری طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ یہیں سے دوغلاپن جنم لیتا ہے۔ عورتوں، بچوں اور مال و زر کی ہوس اور لذات شہوانی انسان کو پرہیزگاری، اعتدال اور زہد و تقوی کی راہ سے بھٹکنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اس کی ایمان سے محبت ماند پڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ مومنین کے لیے ایک کھلی دعوت ہے کہ وہ راست بازی کو دنیاوی کشش سے متاثر ہو کر ترک نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے پرہیزگار بندوں کو روز جزا میں عطا کیے جانے کی منتظر ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ہر مومن کو ان دو ترغیبات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تقوی کی قیمت پر لذات شہوانی اور دنیاوی ترغیبات، یا اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیاوی لذات سے اجتناب۔ ایمان کا تقاضا تو سیدھا راستہ اپنانا، اپنے دل کو دنیاوی شہوانی لذات سے پاک رکھنا، برائیوں پر اکسانے والے نفس کو قابو میں رکھنا اور لغو و مشاغل سے بچنا ہے۔ یہ اپنے اس گھٹیا نفس کے خلاف بہترین جہاد ہے جو ہمہ وقت ہمیں الوہی ہدایت کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اس آیات میں جن اللہ سے ڈرنے والی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو اس دوغلے پن سے باہر نکل چکے ہیں اور اپنی گھٹیا خواہشات کی غلامی ترک کر کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کو سراہتے ہوئے فرماتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے،
یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ سب سے بڑھ کر بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے متقی اور پرہیزگار نظر آنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اندرونی طور پر وہ عورتوں، بچوں اور مال و دولت کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں اور روز جزا کو پیش آنے والے معاملات سے صرف نظر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی اس نمائشی پرہیزگاری کی کوئی وقت نہیں۔ وہ شخصیت کے بیرونی پہلو پر بڑی توجہ دیتے ہیں، باہر کے پہلو پر۔ مثال کے طور پر وہ اپنے کپڑے بڑے صاف ستھرے رکھتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، دینداری کو ظاہر کرنے والے اعمال جیسا کہ لمبی داڑھی رکھنا، سر پر عمامہ باندھنا اور ہاتھ میں تسبیح لیے پھرنا ان کا خاصہ زور ہوتا ہے، لیکن ان کے دل بغض، حسد اور دوسروں کے بارے میں بری سوچوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں دوسروں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس اپنی عبادت گزاری کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو دین کو جھٹلانے والے کہا گیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہے، حقوق عباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پیسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ اپنے اس طرز عمل سے ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے رب کو نہیں، کیونکہ وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ 27 آئے ایک حقیقی توبہ کریں۔ توبہ کوئی مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ دل میں محسوس ہونے والی اس شرمساری کا نام ہے جو گناہوں کے بوجھ سے جنم لیتی ہے۔ پکی توبہ کے حصول کی پیشگی شرائط اپنے نہایت مہربان اور محبت کرنے والے رب کے حضور احساس جرم اور پچھتاوے کے ساتھ پیش ہونا، باقاعدگی سے اس سے معافی مانگتے رہنا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے اتنے عزت و انکسار سے پیش کرنا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئے اور ہم پر ترس کھائے پر مشتمل ہے۔ احساس جرم لیے سچی توبہ کرنے والے اپنے رب کے حضور بڑے خلوص سے توبہ کے لیے ایسے خواستگار ہوتے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب آقا کو خوش کرنے کے جنون کا اظہار کرتے ہوں۔ ان کی آنکھیں پرنم ہوتی ہیں اور ان سے آنسوؤں کی ایسی جھڑیاں روا ہوتی ہیں کہ ان کا سلسلہ رکنے سے نہیں رکتا۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر سختہ طاری ہو جائے اور ان سے آنسو بہا نہ جا سکے، انہیں چاہیے کہ وہ زار و قطار رونے کی شعوری کوشش کریں، اور اگر تب بھی اس میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم رونی صورت ہی بنا لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کی کوشش کرو، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر کم از کم رونی صورت ہی بنا لو۔ جب ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے اندر شدید رنجیدہ ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں معافی نہ ملی تو ہم برباد ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک فرماتا ہے۔ کسی کو معافی اس وقت ملتی ہے جب وہ اس وقت تک کھانا پینا بھول جاتا اور سونے کے لیے بستر پر نہیں جا پاتا جب تک کہ معافی حاصل نہ کر لے۔ 28 احساس ندامت کا جاگنا۔
اگر کوئی اپنے گنہگارانہ برتاؤ میں اس حد تک آگے نکل گیا ہو کہ اب اسے کوئی گناہ لگتا ہی نہ ہو، تو پھر اسے اپنے ایسے کیے گئے کسی کام پر پچھتاوا بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی گنہگار کے دل میں احساس ندامت کیسے بیدار ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے: سب سے پہلے دل عدم توجہ کی گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے اور بندہ اپنی بری حالت سے واقف ہوتا ہے۔ وہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہنچتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کو سنتا ہے، جس کی آواز اس کے دل سے آ رہی ہوتی ہے۔ اسے ایک حدیث شریف میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کرنے والا ہر مسلمان کے دل میں رہتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے: ہر انسانی بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر یہ تندرست ہو تو سارا بدن تندرست ہوتا ہے، اور اگر یہ بیمار ہو تو سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ دل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ خیال کر لے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور اپنے برے کاموں کا شمار کرنے لگے، تو توبہ کی خواہش اس کے دل میں داخل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہے گا کہ آئندہ ایسا کوئی غلط کام نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اپنی جانب بہترین ممکنہ انداز میں پلٹنے کے ارادے کو مضبوط کرنے اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ 29. توبہ کی قبولیت کی نشانیاں۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا اپنے دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک ایسی پرخلوص توبہ جو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے بہرہ مند ہو، اس کے فوری نتائج درج ذیل ہوتے ہیں۔ 1. بد اتوار لوگوں کی صحبت ترک کر کے متقیوں میں شامل ہونا۔ جب ایسی صحبت جو اخلاقی حدود و قیود سے آزاد ہونے کی حوصلے افزائی کرے، اخلاقی بے راہ روی کی ڈگر پر ڈالے اور گناہوں پر مائل کرنے والی ہو، مکمل طور پر چھوڑ دی جائے، تو اب اسے نہ ان برائیوں کی یاد آئے گی جو اسے مزہ دیتی تھی، اور نہ ہی اس کے پرانے دوست اسے پھر سے بدکاری کی تحریص دلا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل و دماغ میں پرانے فاسقانہ افعال کی یادوں کی جگہ لے لے گی۔ روز قیامت لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے دوران برے لوگوں کی صحبت کے انتخاب پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میری پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ ایسے برے دوستوں کا کیا حاصل جو آخرت میں دشمن بن جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صالح لوگوں کی صحبت کو ہمیشہ سیکھ دینے والی اور پراگندہ صفات کے حامل افراد کی صحبت کو اپنے ساتھیوں کے سوچوں کو آلودہ کرنے والی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت صالح و بد کی مثال ایک مشک بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی دھوکنے والوں کی صحبت کی اثرات جیسی ہے۔ مشک والا یا تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا آپ کو بھی لگائے گا، آپ اس سے خرید لیں گے، یا آپ کو اس سے ویسے ہی خوشبو آئے گی۔ جہاں تک بھٹی دھوکنے والے کی صحبت اختیار کرنا ہے تو اس کی وجہ سے یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے یا آپ کو ناگوار بو کا سامنا ہوگا۔ کسی کا خود کو گناہوں سے الگ کر کے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے وقف کر دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار توبہ اور اس کی قبولیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر سختی سے کاربند ہو جائے، نیک اعمال کو اپنا شعار بنا لے اور پہلے سرزد ہونے والی نافرمانیوں کے قریب تک نہ جائے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو معافی عطا کر دی جاتی ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو حذف کر کے ان کی جگہ نیک اعمال درج کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کسی گنہگار کے لیے اس کی توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی اور صاف نظر آنے والی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے بخشن ہار رب کے حضور ایک بار سچی توبہ کر لینے کے بعد پھر سے گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا، اور اللہ جل شانہ کی فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیکی کے راستے پر ثابت قدمی کا صلہ اسے اس کی شان ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ خود سے سرزد ہونے والے احکام الہی کے خلاف ورزی کا فوری ادراک کر کے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے سب سے بڑے بخشن ہار رب کے حضور جھک کر اس سے اس کی معافی کی طلبگار ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے اسے نہ دہرانے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ نفسیاتی خواہشات سے بھرپور زندگی ترک کر کے فکر آخرت سے راحت اور سکون پانا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، جو کہ ایک مشکل کام ہے، تاہم یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ کی یاد اور فکر آخرت میں محو رہتے ہیں اور محبت الہی میں غرق رہتے ہیں، اور اگلے جہان کی زندگی کی باتیں سن کر انہیں راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی کو کبھی فراموش نہ کریں، اور یوم آخرت کو فراموش کرنے پر سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ماننے والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو اپنے مالک حقیقی کی یاد سے ہر دم جڑے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش و جستجو میں خود کو وقف کر دیتے ہیں۔ وہ اگلی زندگی کی نوازشات و عنایات سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو اور رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جنت کا ایسا چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کے طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بندے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواستمند ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس سے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، وہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد کبھی سکون نہیں پاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرتے ہیں، روز آخرت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھی نہیں بھولتے، اور اسی خیال میں غرق رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ یاد ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں اطمینان اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ 4، اللہ تعالیٰ نے رزق کی عظیم ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، تو اس کی تلاش میں ضرورت سے زیادہ حرص و لالچ کیوں؟ بلا شبہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی جاب یا کاروبار کرنا چاہیے، تاہم ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے اختیارات و حدود پر ہی مطمئن رہنا چاہیے، اور اسراف و افراط اختیار کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور دوسری تمام مخلوق کو رزق دینے کی ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کا حکم بجا لانے میں اپنا کچھ وقت ضرور صرف کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی کام یا کاروبار شروع کرتے ہیں تو عموماً لوگ اس میں ضرورت سے زیادہ دانائی و فراست کو بروئے کار لانے کا پلان بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں 20 سالوں پر محیط پلان بناتے ہیں، پھر اپنا مقصد حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، لیکن دینی مقاصد کے حصول کے لیے بمشکل ہی چند ہفتے اس پر صرف کرتے ہیں۔
روحانی ترقی کے حصول کے لیے وہ ہرگز اس جیسی دلچسپی اور وابستگی اختیار نہیں کرتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ جو مال و دولت ان کے پاس ہے وہ اس سے 2 گنا بلکہ 3 گنا زیادہ حصول کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری تیاری اور توبہ استغفار پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ 5. قلب و روح کو احکام الہی کا پابند کرنا۔ ہم لوگ علم و دانش کی باتیں پڑھتے ہیں اور توبہ و استغفار پر خطابات سنتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معمولات کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کرتے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں کرتے کہ ایک دن ہم نے مر کر تہ خاک قبر میں چلے جانا ہے، پھر ہمیں وہاں سے نکال کر پالنے والے پروردگار کے حضور پیش کیا جائے گا، یا پھر کیا ہم نے انتہائی بے حیائی سے اپنے آپ کو انحراف پر مبنی زندگی میں فنا کر دیا ہے اور برائی و شیطانیت سے سمجھوتہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے پھر ہمیں ضرور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تمہاری یہ عیاریاں اور کھلم کھلا مخالفتیں ہمارے ضمیر کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ ہم اس غفلت کی نیند سے کیوں بیدار نہیں ہوتے تاکہ ہم اس مالک کے حضور حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہو سکیں؟ یہ باب ختم ہو رہا ہے، اس لیے 5-6 منٹ زیادہ ہو گئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔